صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج مخدوم العارفین برہان الحق سلطان الراشدین حضرت خواجہ حبیب اجمی علیہ الرحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، ڈائبٹیز یعنی ذیابیطس یا شوگر جسے کہتے ہیں، شوگر کا روحانی علاج۔ شوگر کے مریض کے لیے چند روحانی علاج ہیں، ان کو آپ سماعت فرما لیجئے، اور اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو اپنے معمول کا حصہ بنائے، میڈیسن بھی ساتھ چلتی رہے، دوا بھی چلتی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا، یہ وظائف، یہ روحانی علاج، ان کو بھی آپ معمول کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا روحانی علاج شوگر کا یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، 15ویں پارے سے جس کا آغاز ہو رہا ہے، اس کی آیت مبارکہ 80، اس کو 2.5 ماہ تک روزانہ صبح شام 3 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ آیت مبارکہ بھی میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب، مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ عطا فرما۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں یہی دعا کی جا رہی ہے کہ میرا کہیں داخلہ یا کہیں سے اخراج، کہیں سے باہر آنا، کہیں جانا، یہ سب سچے طریقے سے ہو، اور پھر اے اللہ تو اپنی طرف سے میری مدد فرما، غلبہ عطا فرما۔ دوسرا روحانی علاج شوگر کا یہ ہے سورۃ القدر، جو 30ویں پارے میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ دونوں صورتیں 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض کو پلا دیں۔ 3 ماہ تک اس پانی کو پیتے رہیں، یعنی یوں دم کر کے جو پانی آپ نے رکھا ہے اس کو 3 ماہ تک پیتے رہیں، اور جب ختم ہو جائے پانی تو پھر دوبارہ یہ دونوں صورتیں 21 مرتبہ پڑھ لیں اور شوگر کے مریض کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ تیسرا روحانی علاج یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم مبارک، 2 اسماء مبارکہ ہیں، یا اللہ یا قدوس، یا اللہ یا قدوس، ان کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ شوگر سے مکمل نجات حاصل ہوگی۔ اور چوتھا روحانی علاج شوگر کا یہ ہے کہ جس شخص کو شوگر ہو یا ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہو، بعض کا شوگر ہائی ہوتی ہے تو بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے، تو وہ پہلے 11 بار درود شفا پڑھیں۔ درود شفا بھی ابھی میں پڑھ دیتا ہوں، 11 مرتبہ یہ درود شفا پڑھیں گے۔ پھر سورۃ الطارق، یہ بھی 30ویں پارے میں ہے، اس کی آیت مبارکہ 8 کو 1 مرتبہ پڑھیں، اور سورۃ العادیات، یہ بھی 30ویں پارے میں ہے، اس کو مکمل 1 بار پڑھیں، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ دوبارہ درود شفا پڑھیں۔ یہ عمل صبح بھی 3 بار کریں اور 3 بار شام کو کریں، یعنی 3 مرتبہ یہ عمل صبح کرنا ہے، پڑھنا ہے، 3 مرتبہ شام کو۔ اور درود شفا کیا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها، وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها، ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم، وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ درود شفا ہے، اس کو 11 مرتبہ شروع میں پڑھنا ہے اس چوتھے عمل کے، اور 11 مرتبہ شام میں آخر میں پڑھنا ہے، اور یہ عمل صبح اور شام
تین مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ اس درود پاک کا ترجمہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جو دلوں کے طبیب بھی ہیں، جو دلوں کے اور تمام امراض کے لیے دوا بھی ہیں، اور جسموں کی عافیت بھی ہیں، اور جسموں کی شفا بھی ہیں، اور آنکھوں کا نور بھی ہیں، آنکھوں کی چمک بھی ہیں، اور رحمت نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اصحاب پاک پر۔ تو یہ درود شفا ہے، اس کو اس عمل سے پہلے اور آخر میں 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ ان معمولات کو آپ ضرور پڑھیں، اور جو شوگر کے مریض ہیں وہ ان کو لازمی اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید فرقان حمید کی ان صورتوں، ان آیات بینات، درود شفا، اپنے اسماء مبارکہ کے برکت سے شوگر سے مکمل طور پر نجات عطا فرمائے گا۔ آپ خود اپنے معمول کا حصہ بنائیں، اپنے اعزاء، اقربا، دوست، احباب، رشتہ دار، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت خواجہ حبیب عجمی علیہ رحمہ اولیاء کاملین، صالحین، متقدمین میں بہت بڑے اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں۔ آپ کے نام نامی، اسم گرامی جو ہے یہ حبیب ہے، اور کنیت ابو محمد بھی ہے، ابو نصر بھی ہے۔ آپ کے والد بزرگوار، ان کا اسم گرامی شیخ محمد ہے۔ آپ کا جو حقیقی وطن ہے، وطن اصلی، وہ فارس یعنی ایران تھا، اسی لیے آپ کو اجمی کہا جاتا ہے، یعنی آپ عربی النسل نہیں تھے، اجمی النسل تھے۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ ان کی بارگاہ میں رہے، اور شروع میں جب آپ عام اپنی زندگی کے معمولات ادا کیا کرتے تھے، اس دوران آپ بہت ہی مالدار شخصیت تھے، اور بہت زیادہ مال و دولت آپ کے پاس تھا، روپیہ پیسہ تھا، دراہیم و دینار تھے۔ آپ وہ اپنے دراہیم و دینار جو ہیں وہ لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے، لیکن ساتھ معاملہ یہ تھا کہ سود پر قرض دیتے تھے، سود سمیت قرض جو ہے وہ واپس لیا کرتے۔ روزانہ جو آپ کے قرض دار ہوتے ہیں، جنہوں نے قرض واپس کرنا ہوتا، آپ ان کے دروازوں پر جاتے اور ان سے قرض واپس لے کر آتے۔ قرض نہ بھی ملتا تو سود کی شکل میں کوئی نہ کوئی چیز کھانے پینے کی ان سے لے کر واپس آتے۔ تو یوں ہی یہ آپ کا زندگی کا ایک روٹین اور معمول چلا آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ آپ جب اپنے قرض داروں سے اپنا قرض جو ہے وہ واپس لینے کے لیے جانے لگے، گلی میں سے گزرے تو وہاں پر بچے کھیل رہے تھے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے آپ کو دیکھا تو دیکھ کر شور مچانے لگے اور کہنے لگے ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے۔ یعنی ابھی آپ نے توبہ نہیں کی تھی، آپ وہی سودی لین دین اور وہ معاملات کیا کرتے تھے، اور وہ بچے کہنے لگے کہ حبیب سود خور آ رہا ہے، بچ جاؤ، کہیں اس کی گرد جو ہے وہ بھی ہم پر نہ پڑ جائے۔ آپ بڑے غمگین ہوئے اور یہ سنا تو ندامت سے تڑپ اٹھے، سر جھکا لیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ، تو نے میرا حال بچوں تک بھی ظاہر فرما دیا۔ بچے جو ہیں وہ بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور بچوں کو بھی پتہ ہے کہ میں سود خور ہوں۔ بس یہ جب معاملہ دیکھا تو دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی، دل میں ندامت جو ہے اس کے جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے سچی توبہ کی۔ جب سچی توبہ کی اور پھر تھوڑا عرصہ بعد جب توبہ کر لی، اور وہ جو جن لوگوں سے آپ نے قرض لینا تھا ان کو قرض بھی خصوصاً جو سود تھا وہ معاف کر دیا، جن سے سود لے چکے تھے ان کی وہ سودی رقم جو ہے، سود والی جو رقم تھی، پیسہ تھا، دراہیم و دینار تھے، ان کو واپس لوٹا دیے، اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی۔ تو جب توبہ کرنے کے بعد آپ اسی راستے سے گزر رہے ہیں، وہی بچے کھیل رہے ہیں، تو جب وہاں سے گزرے تو وہی بچے پھر آپس میں اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ خاموش رہو، حبیب العابد گزر رہے ہیں۔ آپ بڑے حیران ہوئے
اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، رونے لگے اور عرض کرنے لگے اللہ یہ سب کچھ تیری طرف سے ہی ہے۔ دیکھیے اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن اگر وہ گناہ گار ہے اور پھر وہ توبہ کر لے، گناہ گار ہے تو اللہ کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے کہ لوگ بھی حتیٰ کہ بچے بھی سود خور کہہ رہے ہیں، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اس کے سائے سے بھی بچ جاؤ، اس کے گرد سے بھی بچ جاؤ، کہیں اس کا سایہ، اس کی گرد، اس کی دھول جو ہے چلنے کی وجہ سے جو دھول اٹھے گی وہ ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم بھی اسی طرح سود خور نہ بن جائیں یا ہم پر بھی یہ بدبختی نہ اس کا اثر نہ ہو جائے۔ لیکن جب سچی توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دل میں، حتیٰ کہ بچوں کے دل میں کیسے محبت کے جذبات بھر دیتا ہے کہ وہی بچے کہ جنہیں پتہ ہے کہ یہ سود خور ہیں اور اب انہیں پتہ چل چکا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن اب اس حوالے سے پیچھے نہیں ہٹنا کہ ان کی گرد، ان کا سایہ ہم پر نہ پڑے کہ سود خور ہے، نہیں، بلکہ اب اس لیے پیچھے ہٹنا ہے کہ ہماری وجہ سے انہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، ہماری وجہ سے یہ پریشان نہ ہوں۔ اور یہ حبیب العابد ہیں، اللہ کے عبادت گزار بندوں میں اب شامل ہو چکے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہی کا مفہوم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اس حدیث مبارکہ کا میں مفہوم مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے محبت فرماتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا بن جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ کے اس نیک بندے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر آسمان میں ندا دی جاتی ہے کہ آسمان والو یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ پھر اس بندہ مومن کی محبت زمین والوں میں رکھ دی جاتی ہے، اللہ کی مخلوق اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ حضرت خواجہ حبیب اجمی علیہ رحمہ جب یہ سود خوری والے معاملات اور لین دین اور کاروبار کرتے ہیں تو پھر دوسرا معاملہ ہے کہ بچے بھی ان سے دور رہنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں، سچی توبہ کر لیتے ہیں، وہ توبہ جو ندامت بھرے آنسوؤں کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر اس توبہ کے بعد اللہ کی یاد ہوتی ہے اور اللہ کے احکامات کی تعمیل ہوتی ہے، تو اب جب گزر رہے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ اب پیچھے ہٹو، لیکن اب اس وجہ سے پیچھے نہیں ہٹنا کہ ان کا سایہ ہم پر نہ پڑ جائے، ان کی دھول ہم پر نہ پڑ جائے، بلکہ اب اس وجہ سے پیچھے ہٹنا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، حبیب العابد ہیں۔ یہ عظمت، یہ شان ہے اللہ کے نیک بندوں کی۔ پھر آپ نے جب توبہ کی تو آپ نے چونکہ وہ سودی لین دین اور وہ معاملہ ختم کر دیا، آپ اللہ کی یاد میں مشغول رہنے لگے، دنوں کو روزہ رکھا کرتے، راتوں کو اللہ کی عبادت میں نوافل میں مشغول رہا کرتے، حتیٰ کہ آپ نے دریائے فرات کے کنارے ایک عبادت خانہ بھی اپنے لیے قائم کیا جہاں آپ گوشہ نشین ہو گئے، تنہائی میں عبادت کیا کرتے۔ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ ان کے پاس دن کے وقت جایا کرتے، ان سے قرآن و سنت اور احادیث مبارکہ دین کا علم حاصل کیا کرتے، باطنی علوم حاصل کیا کرتے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے فیض یافتہ ہیں، ان سے آپ نے فیض پایا، اور پھر حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ سے جب آپ نے فیض پایا، آپ عبادت میں مشغول ہوئے، اکثر قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے آپ پر رقت طاری ہو جاتی، خوف، کپ کپی، لرزہ طاری ہو جاتا، کانپنے لگتے۔ تو اس موقع پر کسی نے پوچھا کہ آپ تو اجمی ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے، آپ کیسے کانپتے ہیں؟ تو نمایا کہ میری زبان اجمی ہے لیکن میرا دل عربی ہے، یعنی میں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھتا ہوں، اللہ کے خوف سے پڑھتا ہوں، تو مجھ پر یہ کپ کپی، یہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے مجاہدات کیے، ریاضات کی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ 7 سال تک میرا نفس جو ہے، میری خواہشات جو ہیں وہ گوشت کی آرزو کرتے رہے کہ گوشت کھانا چاہیے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کی نہ سنی، لیکن جب زیادہ مجبور ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ میں بازار گیا، وہاں سے گوشت والا کباب خریدا، روٹی خریدی، تو کھانے
کے لیے خریدی، لیکن راستے میں ایک بچہ ملا. میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے، تم کس کے بیٹے ہو؟ تو اس نے کہا میں یتیم ہوں، میرے والد فوت ہو چکے ہیں. آپ نے وہ روٹی، وہ کباب، وہ گوشت اس بچے کو عطا فرما دیا، عنایت فرما دیا. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ مجھے اپنے نفس پر افسوس ہے کہ یہ نفس گوشت مانگتا ہے، یہ دنیا کی لذات مانگتا ہے، یہ دنیا کی خواہشات طلب کرتا ہے. بہرحال یہ اولیاء اللہ کی عظمت، رفعت اور شان ہوا کرتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر تمام دنیاوی جو خواہشات ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. اور چونکہ آپ نے وہ سود کا کاروبار ختم کر دیا تھا اور لوگوں سے جو سود لیا تھا وہ رقم بھی واپس لوٹا دی تھی، اور اکثر لوگوں کو ان کے قرض بھی معاف کر دیے تھے، تو اب آپ نے کوئی نیا کاروبار شروع نہ کیا. آپ کی جو اہلیہ محترمہ وہ بارہا آپ کو کہتی، آپ عبادت میں مشغول رہتے تھے، علم حاصل کرنے میں مشغول رہتے تھے، وہ کہتی کہ مزدوری کریں، کوئی کام کریں، گھر میں کھانے کے لیے راشن لائیں، آٹا لائیں. تو آپ نے کہا بالکل میں کرتا ہوں کام. روزانہ جاتے گھر سے اور علم حاصل کرتے رہتے، عبادت اللہ کی یاد کرتے کرتے شام کو واپس لوٹتے. تو بیوی پوچھتی کہ آج آپ کچھ نہیں لائے، تو آپ نے محنت مزدوری نہیں کی. آپ فرماتے کہ میں جس کے ہاں مزدوری کر رہا ہوں اس سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، یعنی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو اللہ ہی حقیقت میں رزق پہنچانے والا ہے، تو مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. روز یہی معاملہ ہوتا. کافی عرصہ گزر گیا تو ایک دن یوں ہوا، آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ روزانہ یوں ہی پوچھا کرتی، تو آپ کہتے کہ بس جو جنس کے ہاں میں مزدوری کرتا ہوں وہی مزدوری انشاءاللہ عطا فرمائے گا. تو ایک دن یوں ہوا، آپ گھر واپس لوٹے، دیکھا گھر میں سالن جو ہے اس کے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. گھر آ کے دیکھا سالن بھی ہے، روٹی بھی پک رہی ہے. بڑے حیران ہوئے، پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو زوجہ محترمہ کہنے لگی آپ کی کہ اللہ کے ایک بندہ آیا تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ ایک تھیلا آٹا لے کر آیا، ایک بکری لے کر آیا، گھی لے کر آیا، شہد لے کر آیا، اور اس نے کہا کہ جہاں خواجہ حبیب اجمی مزدوری کرتے ہیں انہوں نے یہ بھیجا، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ محنت اور مزدوری میں مزید کوشش کریں، ان کی مزدوری مزید بڑھا دی جائے گی. یہ اللہ کے ولیوں کا اللہ پر ایسا توکل ہوا کرتا ہے کہ وہ جو پنجابی میں کہا گیا کہ پلے کچھ نہیں بندے پنچھی تے درویش، جنہ دا تقوی رب تے انہاں نو رزق ہمیش. یعنی جو پرندے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ کچھ نہیں باندھتے، ذخیرہ نہیں کرتے کچھ، اور جو درویش ہیں جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ اپنے ساتھ ذخیرہ نہیں رکھتے، جمع نہیں کرتے، اور پھر اللہ پہ چونکہ تقوی کرتے ہیں تو ان کو رزق ہمیشہ ملتا ہے. بہرحال یہ اولیاء اللہ کا ایک ایسا مقام ہے کہ جو اللہ پہ تقوی کر لیتے ہیں، اور قرآن نے بھی فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ سبحانہ وتعالی تو اس کے لیے اس کی مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے، اور پھر اسے وہاں سے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. یعنی غیب سے اس کو رزق عطا کیا جاتا، اس کے گمان میں نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے رزق مل جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی وہاں سے اس کے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے جہاں اس کا گمان ہی نہیں جاتا. تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ان بندوں کو جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو توکل اختیار کرنے والے ہیں، ان کو غیب کے خزانوں سے رزق بہم پہنچاتا ہے. یہ حضرت خواجہ حبیب اجمی علیہ رحمہ. اور پھر چونکہ آپ عبادات، ریاضات، مجاہدات کیا کرتے، آپ مستجاب الدعوات بن گئے. جو آپ دعا کرتے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرماتا. ایک موقع پر آپ اپنی پوستین جو آپ اوپر پہنا کرتے تھے وہ رکھ کر غسل کرنے کے لیے چلے گئے. حضرت خواجہ امام حسن بصری علیہ رحمہ آئے تو انہوں نے دیکھا تو یہ تو حبیب اجمی ان کی پوستین ہے، تو انہوں نے اٹھا لی. آپ غسل کر کے آئے تو آپ نے عرض کیا یا امام المسلمین آپ کیسے تشریف لائے؟ تو حضرت خواجہ امام حسن بصری علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ آپ یہ پوستین کس کے بھروسے پر رکھ کر گئے تھے؟ تو حضرت خواجہ حبیب اجمی علیہ رحمہ انہوں نے عرض کیا اے امام المسلمین، میں اسی اللہ کے بھروسے پر یہ پوستین یہاں پر رکھ کے گیا تھا کہ جس نے آپ کو یہاں اس کی نگہبانی اور نگرانی اور حفاظت کے لیے مقرر فرمایا. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے جو اولیاء ہیں
وہ اللہ پر یوں توکل رکھتے ہیں، یوں بھروسہ رکھتے ہیں، ہر عمل میں، زندگی کے ہر معاملے میں وہ اللہ ہی پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں، اور اپنے معاملات جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالی کے بھروسے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی پھر ان کی یوں مدد فرماتا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم، اسباب بھی ضروری ہیں، اسباب کو بھی اللہ ہی کے حکم کے مطابق اسباب کا جو ہے ان پر اپنے عمل میں لانا، اسباب تلاش کرنا، یہ بھی ضروری ہیں، لیکن حقیقت میں توکل جو ہے وہ اللہ کی ذات پر کر لیں تو انشاءاللہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ اولیاء کرام علیہم الرضوان کی زندگیوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اولیاء کاملین صالحین سے محبت کرنے والا بنائے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں مسز ریاض صاحبہ ہیں، کہتی ہیں کہ ہرنیوں کا علاج بتا دیں، ان کے شوہر کو ہرنیا کا مسئلہ ہے اور وسوسوں، ان کے شوہر کے وسوسے بھی آتے ہیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ناف ٹل جانا یا ہرنیا، اس کا روحانی علاج، پہلا علاج یہ ہے کہ سورہ فاطر، سورۃ الفاطر، اس کی آیت مبارکہ، یہ 22ویں پارے میں ہے سورۃ الفاطر، اس کی آیت مبارکہ 41، اس کو لکھ کر ناف کی جگہ پر باندھیں، انشاءاللہ ناف اپنی جگہ پر آ جائے گی، اور اگر مستقل باندھا رہے تو ناف اپنی جگہ پر ہی رہے گی، ناف نہیں ٹلے گی، ہرنیا کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ ناف پر انگوٹھا رکھ کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھیں۔ جب سورۃ الناس پڑھیں تو الناسو کے لفظ کو 3 بار پڑھیں، یعنی الناسو الناسو الناسو، پھر مکمل سورت پڑھیں۔ اس طرح یہ عمل 11 دن مسلسل کریں، انشاءاللہ ہرنیا کے مرض سے افاقہ ہوگا اور ناف اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ محمد نواز صاحب نے جوائن کیا، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا، آپ کا شکریہ، اور کہتے ہیں کہ بازو پر چوٹ لگی تھی، اب ہڈی نہیں جڑ رہی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی ہڈی جوڑ کے جو آرتھوپیڈک سرجن ہیں ان کے پاس جائیے، یا ایسا معاملہ ہے ہڈی جوڑنے کے دیگر ماہرین بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ تو وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، سورۃ الطارق 30ویں پارے میں، والسماء والطارق، اس کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھ کر زخم پر دم کر دیں، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا، اور یہ جب تک زخم مندمل نہیں ہوتا اس وقت تک پڑھتے رہیں۔ آصف شاہ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں سلام کہا، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں جو محرم اور غیر محرم ہیں ان میں کیا فرق ہے، اور کہتے ہیں کیا اہمیت ہے اسلام کی روشنی میں۔ جو محرم ہیں ان کے ساتھ، اور پھر غیر محرم جو ہیں ان سے پردہ بھی ضروری ہے۔ مرد ہیں نگاہیں نیچی رکھیں گے، خواتین ہیں وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں گی، پردہ کریں گی، اور محرم رشتے وہ ہیں جو حرام ہیں، یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، غیر محرم وہ ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو بالکل اسلام کے حوالے سے جب ہم دیکھیں، مردوں خواتین دونوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا، خواتین کو پردے کا حکم دیا گیا، تو یہ فرض بھی ہے، تو اسلامی تعلیمات پر ہمیں مرد و خواتین سب کو عمل کرنا چاہیے۔ دلاور صاحبہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہا السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا، جی شکریہ۔ کبرا صاحبہ نے جوائن کیا، کہتی ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ پہلے نماز اور قرآن پاک پڑھتی تھی، اب نہیں پڑھ رہی، کہتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی ہے، رہنمائی فرما دیں۔ یہ آپ ایک تو استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا کوشش کیجئے، ہماری جو دوستی ہے، بیٹھنا اٹھنا، پھر بعض اوقات ٹیلی ویژن بھی ہم دیکھتے ہیں، تو آپ یہ کوشش کر لیں کہ کوئی اچھا اسلامک جو چینلز ہیں ان کو دیکھیے، اسی طرح جو اسلام کی طرف رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں ان کی بات سنیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا